بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ حقیقت ہے کہ قرآن مجید میں انبیاء سابقین کے معجزے جس تفصیل اور تکرار کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزے اس تفصیل اور تکرار کے ساتھ اس میں مذکور نہیں۔ اسے ایک طرف تو مخالفین اسلام نے یہ نتیجہ نکالنا چاہا ہے کہ نعوذ باللہ پیغمبر اسلام علیہ السلام کی ذات پاک اس عطیہ الہی سے محروم تھی۔ دوسری طرف اسلام کے عقل پرست فرقے کو اس سے یہ دھوکہ ہوا ہے کہ اسلام نے خوراک عادت کے ظہور سے انکار کیا ہے، کیونکہ جب اس کے نزدیک خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ان سے خالی تھی تو گزشتہ انبیاء کے سوانح میں جو اعجاز نظر آتا ہے وہ بھی سمجھنے والوں کے لیے وہم کا قصور ہے۔ قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام معجزات کا تفصیلی ذکر کیوں نہیں ہے؟ تو دوستو، واقعہ یہ ہے کہ دیگر انبیاء کرام اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات اور آیات و دلائل میں جو اختلاف منظر نمایاں ہے اس کے متعدد وجوہات اور اسباب ہیں جن پر ان کوتاہ بینوں کی نظر نہیں پڑی، اس لیے وہ مختلف قسم کے شکوک و شبہات میں گرفتار ہو گئے۔ اس اختلاف منظر کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہر شخص جس نے قرآن مجید کا پورے غور سے مطالعہ کیا ہے، اس کو سمجھا ہے، وہ تسلیم کرے گا کہ اسلام نے نبوت کی تصدیق کے باب میں ظاہری اور مادی معجزات کو وہ اہمیت نہیں دی ہے جو خصوصیت کے ساتھ عیسائی مذہب اور اس کے مقدس صحیفے میں نظر آتی ہے، بلکہ وہ انسانوں کو زیادہ تر غور و فکر، فہم و تدبر، سوچ اور سمجھ کی دعوت دیتا ہے اور نبوت کی اندرونی خصوصیات اور روحانی دلائل کو ایمان و تصدیق کی بنیاد قرار دیتا ہے۔ اس بنا پر اس کے لیے اپنے پیش کرنے والے کی سچائی کے ثبوت میں اس کے خوارق اور معجزات کو تفصیل اور تکرار کے ساتھ ہر جگہ پھیلانا اور دہرانا اس کے اصول کے خلاف تھا۔ چنانچہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اسلام ان گمراہیوں سے پاک رہا جن کی تاریکیوں کے پردے میں عیسوی مذہب کا نور چھپ کر رہ گیا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ گزشتہ انبیاء علیہ السلام کو جو نشانیاں ملی تھیں وہ چند محدود، دگنی ہوئی اور متعین شکل میں تھی، اس لیے قرآن مجید کو جب کبھی ان پیغمبروں کی نشانیوں کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے تو خواہ مخواہ ان کے انہی چند حیرت انگیز واقعات کو بار بار دہرانا پڑتا ہے، اور اس کی تفصیل و تکرار سے کوتاہ بینیوں کی نگاہوں میں ان پیغمبروں کی یہ نشانیاں اجاگر ہو کر نظر آتی ہیں۔ اس کے برخلاف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو نشانیاں عطا ہوئی وہ اس قدر متنوع، مختلف اور غیر محدود تھی کہ ان کے تذکرے کے وقت ایک ہی نشانی کو بار بار پھیلانے اور دہرانے کی حاجت نہ تھی۔ اس لیے یہ دلائل محمدی قرآن مجید کے سینکڑوں صفحات کے مختلف گوشوں میں اس طرح بکھرے ہوئے ہیں کہ دوسرے انبیاء کے معجزوں کی طرح وہ اجاگر اور نمایاں ہو کر کم سوادوں کو نظر نہیں آتے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ گزشتہ مباحث میں پوری تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے کہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ہر قسم کی معجزات اور خوارق اور نشانیاں پیغمبر کی قوت اور اختیار سے نہیں بلکہ خدا کی قدرت اور اس کے ارادہ و مشیت سے ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ اس بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آیات و دلائل بھی ذات محمدی کی طرف منسوب ہو کر نہیں بلکہ قدرت الہی کی طرف منسوب ہو کر بیان ہوئے ہیں، اس لیے عام لوگوں کا خیال ان کو دلائل محمدی سمجھنے کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ دوسرے مذاہب کے پاس ایک ہی مستند چیزیں، یعنی ان کا صحیفہ ہے جس میں ان کے ربانی احکام، ان کے پیغمبروں کے اقوال، حالات، معجزات سب کچھ ملے جلے ہیں، لیکن اسلام کے قبضے میں دو چیزیں ہیں، ایک صحیفہ الہی جس میں صرف خدائی احکام مطالب ہیں، دوسرے حدیث و سنت
جس میں پیغمبر کے حالات، اقوال اور معجزات وغیرہ الگ اور مستقل حیثیت سے مذکور ہیں، اور وہ بجائے خود روایتی اسناد کے لحاظ سے دوسرے مذاہب کے صحیفوں سے کہیں بلند تر ہے۔ اس لیے خدا نے پیغمبر کے ان دلائل و معجزات کو عدم اہمیت کے باعث بتفصیل اپنے صحیفے میں جگہ دینے کی ضرورت نہیں سمجھی، بلکہ اس کے لیے احادیث کے مستند ذخیرہ روایات کی موجودگی کو کافی قرار دیا۔ غرض یہ اسباب جن کی بنا پر بعض کم سواد اس دعوے کی جرات کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معجزات اور نشانیوں سے مارا ظاہر کرتی ہیں، لیکن اس سلسلے میں غور کے قابل سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے کافروں کے جو اقوال و تردید کی غرض سے نقل کیے ہیں، ان میں متعدد موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ کاہن اور ساحر کہا گیا ہے، اور قرآن مجید پر سحر کا الزام لگایا ہے۔ عرب میں کاہنوں کا کام پیشن گوئی کرنا اور غیب کا حال بتانا تھا، اور ساحر کی نسبت تو عام طور پر معلوم ہے کہ وہ عوام کے نزدیک عجائب و خارق کا پیکر ہوتا ہے۔ اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امور غیب کی قبل از وقت اطلاع نہیں دیتے تھے اور معجزات اور خارق کا صدور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ہوا کرتا تھا، تو کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کاہن اور ساحر کے خطابات سے کیوں یاد کرتے تھے؟ تو اس حقیقت کو پیش نظر رکھ کر یہ کچھ آیتیں میں آپ لوگ کے ساتھ پڑھوں گی، ان پر غور کیجئے کہ فما انت بنعمت ربک بکاہن، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنے پروردگار کے فضل سے کاہن نہیں ہے۔ ولا بقول کاہن، یہ قرآن کسی کاہن کا کلام نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے خدا کفار قریش کا حال بتاتا ہے۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، جب وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ اس آیت سے صاف ثابت ہے کہ کفار کو جو نشانیاں نظر آتی تھی وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے اور ان کو جادو کہتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خارق عادت نشانیاں ان کے مشاہدے میں آتی تھی، اور دوسری آیتوں میں بھی سحر کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کفار کی زبان سے کی گئی ہے۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 3 ہے، اور جب ان کے پاس سچی بات آئی تو انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو نہیں مانتے، اور انہوں نے کہا کہ یہ قرآن مکہ اور طائف کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں اترا۔ سورہ احقاف کی آیت نمبر 1 ہے کہ حق کے منکروں نے جب ان کے پاس حق آیا تو کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سی آیات مبارکہ ہیں جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو واقعات ہوتے اور جو معجزات ہوتے اس کی بنا پر وہ کفار قریش جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کاہن، ساحر اور جادوگر وغیرہ کہتے تھے۔ اور کفار کی ان باتوں سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات سے کچھ تو مافوق العادات باتیں ظاہر ہوتی تھی، جن کی تعبیری کہانت اور جادوگری کے الفاظ سے کر کے وہ اپنے نادان دل کو تسلی دیتے تھے، اور اسی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحب معجزہ ہونے کے ناقابل تردید ثبوت قرآن مجید سے ملتا ہے۔ اس اجمالی ثبوت کے بعد ضرورت ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان آیات و دلائل کے بکھرے ہوئے موتیوں کو جو قرآن مجید کی اوراق میں منتشر ہے خاص ترتیب کے رشتے میں منسلک کر دے کہ وہ نمایاں ہو کر نگاہوں کے سامنے آ جائے۔ تنوع کے لحاظ سے یہ آیات و دلائل 3 قسم کے ہیں۔ ایک تو کفار کی ہدایت، دعوت اور مسلمانوں کی مزید ایمانی تسلی کے لیے معجزانہ نشانیاں۔
دوسری مصیبتوں کی گھڑیوں میں تائیدات غیبی کا ظہور، اور تیسری وہ پیشن گوئیاں جن کا لفظ لفظ صداقت کے معیار پر صحیح ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم لوگ اس پر تفصیلاً بات کریں گے، جو واقعات وغیرہ ہیں اور معجزات ہیں۔ آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ لوگ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار مجھے ضرور دیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔